اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتا ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہاء اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح۔ اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں سے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بدلوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خاجگان ہے، یہ بھی ہمارا ختم خاجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خاجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیت کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ ابھی اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر دو تسبیح صبح شام، دو تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لیں، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کریں، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ دو تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟
رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرے اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے۔ یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر مسلوں کو تمغری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی سسر تھے میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی استاد کی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کے استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کی کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤں، شاہ یاس رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ اس سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میری مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ کہنے میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ثابت وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت صاحب کہنے لگا آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا 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 پھٹا، اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت سے میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ کی جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک بندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو تلاش کرتا تھا، کہاں کو جی کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو بھی کہاں کوجا، کہاں کوجا، اور میں کہاں کوجا، تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا گیا ہو تو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لتیں ہوتی ہیں، لتوں کی مہندی میں سے ایک تعویذ نکلا، یہ وہ تعویذ نکلا، اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبت اس کی طرف چلی گئی، اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی پاگل تھی، کوئی خدا کا نام، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں، جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا، محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی پیار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائے، خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے، اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑی ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصلہ آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے۔
تو آپ سنیں پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا. یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے, حضور کھڑے ہوئے, حضور نے استقبال کیا, عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا, اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال, اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت پڑھتا ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد. 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے, اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے, اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے. اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پڑھ گرا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے, منگتا بن کے, سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا لطیف ہو, یا لطیف ہو یا لطیف ہو, یا لطیف ہو. 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں. اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا, زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا. بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے, اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں, سارے گھر کے افراد پڑھیں, گھر پہ کوئی ایک فرد پڑھ لے. وضو پہ وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, بابا تو اچھی بات ہے. اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. بعض بات اس میں ماش کی دال ہے, اس میں گھن لگ جاتا ہے, اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں, اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی ہے. یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے, یہ دیکھیے, یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے, 1 چٹکی لی ہے, ایسے 1 چٹکی لینی ہے, 1 چٹکی. اور یا لطیف ہو یا ودود کو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے, اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا, کالے لوگ, کالے روگ جل گئے, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, لا علاج بیماریاں, عادت بد, علت, قلت, ذلت جل گئی. کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے, جادو کی شکل میں ہے, کسی نشے کی شکل میں ہے, کسی عادت بد کی شکل میں ہے, کسی علت کی شکل میں ہے, کسی گھریلو مشکلیں, مسائل, جھگڑے, میاں بیوی کی نفرتیں, اولاد کی پریشانیاں, ان کی بندشیں, زندگی کی کوئی الجھن ہے, بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے. یہ میں نے اٹھائی ہے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی, اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے, اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے, یا لطیف ہو یا ودود. یہ چٹکی, یہ چٹکی, یہ ڈالنی ہے توے کے اوپر روزانہ چٹکی. اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں, 3 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں. آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا, لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے. میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں. جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 1-2 انگلیوں کی چٹکی ہے, 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے. یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا, تھوڑا آئے گا, اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا. چونڈی اس میں زیادہ آئے گا. 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے. پر ایک شفقت کرنی ہے, جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے, نسلوں کی, بزرگوں کی, اولیاء کی, اللہ والوں کی آزمودہ ہیں. یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں. میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں. اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے, آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے, یہ توے پہ جلانا ہے, اس کو کھرچ دینا ہے. اس توے پہ روٹی نہیں پکا سکتے کیا حرج ہے, بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی, چیزیں جل رہی ہیں. اس راک کو کھرچ پہ پھینک دیں, اس راک کو, اور راک بچے گی نہیں, تھوڑی سی ہوگی. اور روزانہ اس پہ 1 تسبیح کیا پڑھنی ہے, اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہے. یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا نا میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں, میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے, پورا کھول کے پڑھا کریں, عظمت سے پڑھا کریں. تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے, بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے, کون؟ غلامان مصطفیٰ, صحابہ رسول, کہ آقا پھر آپ نے درود کس طرح پڑھا کریں. اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے, سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا, آپ نے خاموشی فرمایا, یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا, یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا, ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا, پھر حضور نے, اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے, درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا یہ درود پاک پڑھا کرو. اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے, رزق, نعمتیں, نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں. اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں, مرادیں ملتی ہیں. صرف 2 لفظ ہیں بس. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے, والتین, قسم ہے مجھے انجیر کی. انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے, مجھے قسم ہے انجیر کی, مجھے قسم ہے زیتون کی, قسم اٹھائی. فقہا, محدثین, صالحین, اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے
जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दरवेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी। और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमतें भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप सुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें, वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े, वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वज़ैतून, वत्तीन व जैतून, तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। तीसरी उंगली खोल दें। पढ़ें फिर, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। 10वीं उंगली खोल दें। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है, मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व, गिड़गिड़ा के पढ़ें, वज़ैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। विजदान से पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। अब इन हथेलियों में, दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेरें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको फेरें। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, और मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो, ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन व जैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा, रिस्क, वुसअत, औलाद, नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की, हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन नशानिया का हुवल अब्तर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन नशानिया का हुवल अब्तर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन।
इन नशानिया का हुवल अब्तर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अब्तर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। ये सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहता है कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए?